ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں ایک مغرور اور ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سکندر جہاں تھا۔ وہ انصاف کے نام پر ظلم کرتا اور اس کی سلطنت میں خوف ہی قانون تھا۔ رعایا کی زبانوں پر تالے اور دلوں میں دھڑکنیں سست تھیں، مگر اس سخت دل بادشاہ کا دل صرف ایک وجود کے سامنے جھکتا تھا، تو شہزادی نور جہاں، جو سراپا رحم، خلوص اور انسانیت کی علمبردار تھی۔ ایک رات بادشاہ سکندر جہاں نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قلعہ جل رہا ہے، دیواریں گر رہی ہیں اور لوگ بغاوت کر رہے ہیں۔ ہجوم کے درمیان اس کی بیٹی نور جہاں ایک روشن علم لیے انصاف کی آواز بلند کر رہی ہے۔ وہ خواب اتنا شدید اور سچا محسوس ہوا کہ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ اگلے ہی دن ایک غریب عورت محل کے دروازے پر فریاد لے کر آئی۔ ایک سپاہی نے اسے غلطی سے دھکا دیا اور بدلے میں بادشاہ کے حکم سے وہ قید کر لی گئی۔ شہزادی نے عورت کو سنا اور اپنے ہاتھوں سے اسے رہا کیا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ تیرا کام صرف میرا حکم ماننا ہے، نور جہاں۔ شہزادی نے نرمی مگر جرأت سے کہا، اگر آپ کا حکم ظلم پر مبنی ہو تو میرا فرض ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ شہزادی کی نرم مزاجی اور انصاف پسندی ہر دن رعایا کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ ایک دن وہ خود دربار میں گئی اور رعایا سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا، ہمیں بادشاہ سے نہیں، اس کے خاموش حکم سے ڈر لگتا ہے جو ہمیں بولنے بھی نہیں دیتا۔ اس دن شہزادی نے خاموشی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ محل کے زیر زمین ایک بھولی بصری لائبریری میں شہزادی کو ایک خستہ حال ڈائری ملی جس پر لکھا تھا، رانی مہر النساء، شہزادی کی ماں۔ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ سکندر جہاں سے محبت تو تھی مگر اس کا ظلم محبت کو نگل گیا۔ نور میری روشنی ہے، اگر وہ حکمرانی کرے تو یہ اندھیر ختم ہو جائے گا۔ اب شہزادی صرف بادشاہ کی بیٹی نہ رہی، وہ عوام کی امید بن گئی۔ اب ہر رات بادشاہ کو وہی خواب آتا، قلعہ جلتا ہوا، رعایا بغاوت میں، اور نور جہاں کا چمکتا چہرہ۔ اس نے درجنوں جادوگر بلائے، تعویذ بنوائے، مگر خواب نہ رکے۔ سکون کی نیند اس سے روٹھ چکی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان سپاہی زمان نے شہزادی سے ملاقات کی۔ وہ پہلے بادشاہ کا خاص آدمی تھا، لیکن نور جہاں کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا ہم خیال بن گیا۔ اب وہ دونوں خفیہ طور پر عوام میں علم و شعور بانٹتے، انہیں حق، سچ اور انصاف سکھاتے۔ شہزادی نے ایک دن بادشاہ سے کہا، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف ایک دن قیدیوں کے درمیان بیٹھیں اور ان کی بات سنیں۔ بادشاہ نے انکار کر دیا، لیکن اسی رات وہ خواب میں خود کو ایک تنگ قید خانے میں پایا، بھوکا، پیاسا اور تنہا۔ وہ ہچکیوں سے جاگا اور برسوں بعد پہلی بار رویا۔ چند دن بعد بادشاہ سکندر جہاں نے دربار میں اعلان کیا، میں اپنا تاج شہزادی نور جہاں کے سپرد کرتا ہوں۔ میں طاقت کے بوجھ سے تھک چکا ہوں، اب مجھے خود کو تلاش کرنا ہے۔ نور جہاں نے قلعہ نہیں بدلا، اس نے دل بدل دیے۔ اب وہاں انصاف، رحم اور انسانیت کی حکمرانی تھی۔ بادشاہ ہمالیہ کی پہاڑیوں میں جا بسا، جہاں اس نے سکون پایا اور اپنی آخری تحریر میں لکھا، کچھ خواب انسان کو ڈراتے نہیں بلکہ بدل دیتے ہیں۔ اس قلعے کو آج بھی لوگ خوابوں کا قلعہ کہتے ہیں، جہاں ظلم نے خود اپنے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔